اس کے اوراق پلٹنا شروع کیے. میں نے اس میں بھی خوب گٹایا بڑھایا تھا, سورت کی ادھر کی ادھر, آیتیں ادھر کی ادھر کی تھی میں نے, لیکن کیا مجال تھی کہ جتنے علماء وہاں قرآن دیکھ رہے تھے میرا لکھا ہوا, انہوں نے کہا یہ غلطی, یہاں یہ غلطی, یہاں یہ غلطی, ساری غلطیوں کو پکڑتے گئے. اور ایک وقت آیا کہ سارے نسخے جو میں نے لکھے تھے سارے نسخوں میں غلطی میری پکڑ لی گئی, اور ان علماء نے کہا خبردار ان غلطیوں کو آپ پہلے صحیح کیجئے, ہم ان کو تقسیم عوام میں نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں یہ سب غلطیاں ہیں, ہم ان کو نہیں تقسیم کر سکتے. اللہ کا کلام یہ حفاظت اللہ کے ذمہ ہے, اللہ ہی حفاظت کرنے والے, اس میں غلطیاں ہیں, خطائیں ہیں, ان خطاؤں کو دور کیجئے تب ہم تقسیم کریں گے. کہا میں جب وہاں سے مسلمانوں کے علماء سے اس مسجد سے واپس آیا, بس میرا دل اللہ نے بدل دیا کہ اس دنیا میں اس زمانے میں پاک پوتر اور مقدس اور کوئی حفاظت جس کی جا رہی ہے, اگر کوئی کلام ہے اس دنیا میں تو وہ قرآن کریم ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. لہذا میرا دل بدل گیا کہ بس اس دنیا میں یہی آخری دین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں, یہی حق اور سچ ہے, اور یہی قرآن ہے جس کی حفاظت اللہ نے ذمہ لیا ہے. قیامت تک اس کی حفاظت کی جائے گی, اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا, اس کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. یہی چیزیں میرے ایمان کا سبب بن گئی. میں ایمان لے آیا کہ یہ دین حق سچ ہے اور یہ قرآن سچ ہے, اللہ کی کتاب, اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. تو اس طرح بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے قرآن کریم کے سلسلے میں. اللہ کی وہ کتاب ہے, اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق ہے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن کریم کا پڑھنے والا من احل حلالہ وحرم حرامہ, کہ جس نے قرآن کریم پڑھا, حافظہ کیا اور اس قرآن کریم کو پڑھ کے اس کو باقی رکھا, اس کے حلال کو حلال سمجھا, اس کے حرام کو حرام سمجھا, قرآن کریم نے جو راستہ بتایا اس پر عمل کر رہا ہے, اس کو پڑھ رہا ہے, اس کو سنا رہا ہے اور اس کو برابر اس پر عمل کر رہا ہے, کل قیامت کے دن ایسا حافظ قرآن, ایسا صاحب قرآن جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اللہ رب العالمین اس قرآن کریم کے, اس قاری کے, اس حافظ کی عزت کا یہ اہتمام فرمائیں گے کہ اس کے ماں باپ کو بلائیں گے. ماں باپ کو بلا کر کہیں گے کہ اب فرشتوں سے کہیں گے جاؤ جنت سے جوڑا لے کے آؤ اور ان کے ماں باپ کو پہنا دو. اس کے بعد جب جوڑا پہن لیں گے جنت کا تو پھر اللہ کہے گا فرشتوں سے جاؤ 2 تاج لے کر آئے, ایسے تاج جو جن کی روشنی سورج سے زیادہ تیز ہے, چمکدار تاج ان کے سر پر رکھ دیے جائیں. تو وہ ماں باپ کہیں گے اللہ ہمارے تو ٹوٹے پھوٹے اعمال, ہم تو اس لائق نہیں تھے کہ ہمارے اوپر ایسی چمکدار سورج کی طرح روشنی, اس سے کہیں زیادہ روشنی ہمارے سر پر تاج رکھے جائیں, جنت کے جوڑے پہنائے جائیں, ہمارا کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ تیرے یہاں مقبول ہو گیا, تو نے قبول کر لیا. تو اللہ کہیں گے کہ تم نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا, میری کتاب پڑھائی, اس کو سچ مانا, اس کی حفاظت کروائی اور ہمیشہ یہ پڑھتا رہا, اس پر عمل کرتا رہا, اس کو یاد کرتا رہا, سناتا رہا. اس کا یہ صلہ ہے کہ آج تم ہی ذریعہ تھے اپنے بچے کے حافظے کے, اپنے بچے کے قرآن پر ثابت قدم رہنے کے, اور اپنے بچے کو قرآن پر یادداشت کے تم ہی ذریعہ تھے. سب سے پہلے تو تم کو انعام مل رہا ہے, یہ انعام اسی حافظ قرآن کا ہے, حفظ قرآن کا یہ انعام ہے جو اللہ رب العالمین ماں باپ کو عطا کریں گے. بہرحال آج حافظ شعیب صاحب کی صاحبزادے کی دستار ہے, یہ ایک مبارک مجلس ہے, بہت ہی بابرکت مجلس ہے. علماء بھی تشریف فرما ہیں, حفاظ کرام بھی ہیں, آپ حضرات بھی تشریف فرمائیں. اللہ رب العالمین سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے, اس میں بیٹھنے والوں کو, اور خاص طور سے جو بچہ آج حافظ قرآن جس کی دستار ہوگی, یہ دستار تو ہماری ہے لیکن اللہ سے یہی دعا ہے کل قیامت کے دن اللہ اپنی دستار عطا فرمائے. ماں باپ کو بھی, بچے کو بھی, اور اللہ اس کو قائم رکھنے کی, حافظہ کرنے کے بعد اب اس کو قائم رکھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے اور اس پر مضبوطی اختیار کریں, روزانہ تلاوت, اور اسی طرح رمضان میں خاص طور سے تلاوت, اور اس کے حلال کو حلال سمجھے, اس کے حرام کو حرام سمجھے. ایسا حافظ اللہ کے یہاں بہت مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت, اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.